Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین جی وقار، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ عورتیں گھر پر تراویح کی نماز کیسے پڑھیں. یہ جو تراویح کی نماز ہے، جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، کیا اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا لازمی ہے؟ کافی ساری خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تراویح کی نماز ہے، یہ صرف مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، عورتوں کے لیے یہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. یاد رکھیے، تراویح کی نماز جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے. اگر اس کو چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے. مرد بھی اس نماز کو پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اگر خواتین بھی اس نماز کو بغیر کسی عذر کے چھوڑیں گی تو گناہ گار ہوں گی. یہ نماز نہ پڑھنے پر گناہ ملے گا. اس لیے خواتین کو بھی اس نماز کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. اب مثلا یہ ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ تو مساجد چلے جاتے ہیں، جہاں پر باقاعدہ تراویح کی نماز جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں؟ اس نماز کے پڑھنے کا خواتین کے لیے کیا طریقہ ہے؟ اس نماز کی نیت کیسے کریں گی؟ اور پھر اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھیں گی؟ آج کی اس مختصر ویڈیو میں آپ کو تراویح کی نماز پڑھنے کا آسان سا طریقہ بتانے لگے ہیں. انشاءاللہ قوی امید ہے کہ بالکل آسان لفظوں میں آپ تراویح کی نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ پائیں گے. دیکھیے، سب سے پہلے عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے. عشاء کی نماز 4 فرض پڑھ لینے کے بعد پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ ادا کریں. اس کے بعد وتر نہیں پڑھنے، بلکہ 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کریں. پھر 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کر لینے کے بعد وتر پڑھیں. کیا سنا کہ 4 رکعت فرض ادا کر لیے، 2 رکعت سنت مؤکدہ بھی پڑھ لی. اس کے بعد پھر وتر نہیں پڑھنے، بلکہ 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنی ہے. اور پھر یہ جو 20 رکعت ہے 2 رکعت کر کے پڑھیں. یعنی کہ 2 رکعت پڑھ لیے، اس کے بعد سلام پھیر دیا، پھر اس کے بعد اور 2 رکعتیں پڑھیں. اس طریقہ سے ہی 2 رکعت کر کے تراویح کی 20 رکعتیں نماز ادا کرنی ہے. لیکن اگر آپ 4 رکعت اکٹھے پڑھنا چاہتی ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. 4 رکعت اکٹھے تراویح کی نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی، مگر افضل طریقہ جو ہے وہ 2 رکعت کر کے پڑھنے کا ہی ہے. اب آپ 2 رکعت کر کے پڑھ رہی ہیں یا پھر 4 تو ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی جو دعا ہے وہ پڑھنی ہے. اب وہ کون سی دعا ہے؟ وہ دعا یہ ہے جو آپ کو ابھی سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھیں گے. یہ دعا آپ کو کیلنڈر پر بھی لکھی ہوئی مل جائے گی، یا پھر گوگل پر سرچ کر کے اس دعا کو آپ یاد کر سکتی ہیں. اگر دعا زبانی نہیں آتی تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. ہر 4 رکعت کے بعد اس دعا کو پڑھیے. اگر بالفرض یہ تراویح والی دعا آپ کو نہیں آتی تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ خاص اور لازم نہیں ہے کہ آپ نے ہر حال میں اسی دعا کو ہی پڑھنا ہے، بلکہ کوئی بھی دعا جو آپ کو یاد ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی دعا یاد بھی نہیں ہے تو پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، ان کی تسبیحات پڑھ لیں. یعنی اگر دعا نہیں آتی تو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پھر آپ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، الحمدللہ کی تسبیح پڑھ لیں، استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں،
جو بھی دعا آتی ہے اسے آپ پڑھ لیجئے۔ آپ ہر 4 رکعت کے بعد دعا پڑھیں۔ اگر یہ تراویح کی دعا آئے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہ آئے تو پھر کوئی سی بھی دعا، کوئی ذکر یا تسبیح ہر 4 رکعت کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہر 4 رکعت کے بعد اس طرح کی دعا یا تسبیح پڑھی جائے گی۔ 20 رکعت پھر اسی طریقہ سے ہی آپ مکمل کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان 20 رکعتوں میں ہم نے کون کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، تو اس حوالے سے یاد رکھ لیجئے نماز تراویح کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں۔ یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے تراویح کی نماز میں یہ صورتیں پڑھنی ہیں تو آپ کی نماز ہوگی، ورنہ نہیں۔ بلکہ جتنا بھی قرآن پاک آپ کو یاد ہے، کوئی رکوع آتے ہیں، کچھ صورتیں یاد ہیں، 10 صورتیں یاد ہیں تو 10 پڑھ لیں، 5 آتی ہیں تو انہی 5 کو آپ پڑھ لیں، 6 صورتیں یاد ہیں تو وہی 6 صورتیں پڑھ کے آپ اپنی تراویح کی نماز مکمل کر سکتی ہیں۔ جب آپ کی 6 صورتیں ختم ہو جائیں، ابھی نماز تراویح باقی ہے، تو پھر سے انہی صورتوں کو دہرا لیں۔ پھر بھی تراویح کی نماز باقی ہے تو دوسری بار دہرا لیں۔ اس طریقے سے جو صورتیں آپ کو یاد ہیں انہیں پڑھتے جائیں اور 20 رکعت تراویح کی نماز مکمل کر لیں۔ اگر بالفرض آپ کو صرف 4 صورتیں ہی آتی ہیں، یعنی کہ 4 کل آپ کو یاد ہیں، تب بھی آپ بالکل ایزی وے سے اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر 2 رکعتوں میں 2 کل پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دوسری 2 رکعتوں میں دوسرے 2 کل پڑھ لیں۔ اس طریقہ سے 4 رکعتیں بھی مکمل ہو جائیں گی اور چاروں کل بھی آپ پڑھ لیں گے۔ دوبارہ سے پھر انہی صورتوں کو ریپیٹ کر لیں۔ اس طریقہ سے 4 رکعت کر کے آپ اپنی نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو 2 صورتیں ہی یاد ہیں اور کچھ بھی نہیں آتا، صرف 2 صورتیں ہی یاد ہیں، تو وہ انہی 2 صورتوں کے ساتھ ہی اپنی نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک صورت 1 رکعت میں اور دوسری صورت دوسری رکعت میں۔ مگر یاد رہے اس میں ترتیب کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ پہلی والی صورت بعد میں نہیں پڑھنی اور بعد والی کو پہلی رکعت میں نہیں پڑھ دینا۔ یعنی کہ قرآن کریم میں جس صورت کا نمبر پہلے ہے اسے آپ پہلی رکعت میں پڑھ لیں، اور جس کا نمبر قرآن میں بعد میں ہے اسے دوسری رکعت میں پڑھ لیں۔ مثال کے طور پر قل اعوذ برب الفلق کو پہلی رکعت میں پڑھیں اور قل اعوذ برب الناس کو دوسری رکعت میں۔ اس طریقہ سے آپ اپنی 2 رکعت نماز تراویح مکمل کر سکتے ہیں، اور پھر دوبارہ انہی 2 صورتوں کو اگلی 2 رکعتوں میں پڑھ لیں۔ اس طرح سے آپ اپنی تراویح کی 20 رکعت نماز آسانی سے مکمل کر سکتے ہیں۔ اب آخری مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کسی کو ایک صورت ہی یاد ہے، یعنی کہ صرف سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد یاد ہے، اگر یہی صورت آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت یا رکوع نہیں آتا، تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اسی صورت کو ہی بار بار ہر رکعت میں دہراتے جائیں اور پھر اپنی 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کر لیں۔ اس طریقہ سے بھی آپ کی تراویح کی نماز درست ادا ہو جائے گی۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔